مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک کی بات ہے. ایک نوجوان بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا نیک اعمال کرنے والا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے. وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت نوجوان اس طرف بالکل توجہ نہ کرتا. نگاہیں نیچی کیے گھر چلا جاتا گزر جاتا. ایک دن جب وہ گزر رہا تھا، عورت نے اسے اپنی طرف بلایا تو وہ نوجوان بھی اس کی طرف مائل ہو گیا. شیطان نے وسوسہ ڈالا، ارے تو اچھا بلا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، ایک بار دیکھ تو لے، کہتے کیا ہے. جیسے ہی اس نوجوان نے اس عورت کو دیکھا اور اس کا دل اس پر فریبتا ہو گیا. قریب پہنچا تو گناہ کے ارادہ بھرنے ہی والا تھا گناہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کے ذہن میں گونجنے لگی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا پر یاد کرتے ہوئے واپس پلٹ آتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ پاک کا خوف غالب آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آیا. جب بہت دیر تک گھر نہ پہنچا، اس کا بوڑھا باپ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اسے اٹھا کر گھر لے آیا. نوجوان کو ہوش آیا تو اس سے اس کے والد محترم نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، آج تک تو اس طرح نہیں آیا. اب کی بار اس نوجوان نے سارا واقعہ سناتے سارا واقعہ سنایا. جب اس نے دوبارہ آیت کریمہ پڑھی تو دوبارہ خوف خدا غالب آیا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا. رات ہی کو غسل کفن کا انتظام کر کے اس کے دفن کر دیا گیا. صبح کو جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز فجر پڑھائی، لیکن پیچھے پلٹ کر دیکھا وہ نوجوان موجود نہیں ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، رات کا اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے، رات کا اس کا انتقال ہو گیا ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو. اس کی کفن دفن والا معاملہ تو رات کا ہو گیا، حضور اس کی قبر پر. فرمایا ہاں مجھے لے چلو، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو میرے حضور کھڑے ہونے میں ڈر جاتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا. مجھے اس کی قبر پر لے چلو. قبر میں اس کے پاس جا کے سوال کروں گا. آپ کو ساتھ لے جایا گیا. جب اس کی قبر کے سرہانے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم. سلام کا جواب آیا وعلیکم السلام. آگے سے امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے میں ڈر جائے اللہ سے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ، کیسا پیارا انعام ہے.
ہمیں بھی یہ وصف اپنانا چاہیے۔ ویسے ہم بزرگوں کے خوف خدا کی کیفیات کو دیکھیں تو ان کی تو کیا ہی شان ہے۔ ان پر خوف خدا کے سبب کپ کپی تاری رہتی تھی۔ انہیں دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے ابھی میدان محشر میں کھڑے ہو گئے، ابھی میدان محشر بپا ہو گیا ہو، ابھی میدان محشر سے واپس لوٹ کر آ رہے ہو۔ ہر وقت ڈرتے سہمے رہتے، خوف خدا کے سبب روتے گڑ گڑاتے، ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑیاں مبارک تر ہو جاتی، رخساروں پر آنسوؤں سے لکیریں پڑ جاتی، بے ہوش ہو جایا کرتے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے والے، یہ وہ اوصاف رکھنے والے جنہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، ان پر کیفیات کیسی گزرتی۔ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ کم از کم اتنا خوف خدا تو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے نا، کہ جب ہمارے دل میں گناہ کا خیال آئے، شیطان ہمیں گناہ کی دعوت دینے لگے، شیطان ہمیں گناہ کی طرف لے کر جانے لگے، کم از کم ہمارے دل میں اتنا تو ہونا چاہیے نا، اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونا ہے، یا اتنا تو تصور ہماری یاد آنا چاہیے نا، اتنا تو تصور ہمیں باندھ جانا چاہیے نا۔ وہ قیامت کا ہولناک دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، اگلے پچھلے سارے حاضر ہوں گے، سامنے قہر و جبار اور رب کریم کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ رب کریم اس دن ایسا غضب فرمائے گا، ایسا غضب فرمائے گا اس نے پہلے کبھی نہ فرمایا۔ ایسے ہولناک مراحل ہوں گے، مجھے میرا نام لے کر پکارا جائے گا، اے فلاں بن فلاں آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور جو کیا ہے وہ لے کر آؤ۔ اس وقت ہم ڈریں گے، جھکیں گے، شرم سے منہ چھپائیں گے، مگر اس دن چھپنے کی جگہ کہیں نہ ملے گی۔ فرشتے کھینچ کھینچ کر رب کے حضور حاضر کر دیں گے، پھر ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے فلاں بن فلاں کیا تجھے زندگی نہیں بخشی گئی تھی؟ کیا تجھے نعمتیں نہیں عطا کی گئی تھی؟ کیا تجھ تک حق کا پیغام نہیں پہنچایا گیا تھا؟ پھر تو نے گناہوں کیوں کیا؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں بن پڑے گی۔ اگر اس وقت رب کریم نے غضب فرمایا، میرے گناہوں پر میری پکڑ فرمائی اور مجھے جہنم میں ڈال دینے کا حکم جاری کر دیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا۔ یا رب درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا؟ یا رب ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے پھر قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا؟ یا رب گپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، گپ اندھیرے کا بھی اور وحشت کا بھی بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا رہوں گا؟ یا رب